بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویب ٹاک اور میں ہوں آپ کا میزبان رضا تابش. ناظرین، گلگت بلتستان میں ضلع غزر کو اس لیے بھی زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو قوم پرستی پر مبنی جو سیاست ہے اس کا آغاز جو ہے ضلع غزر سے ہی ہوا. آغاز سے بھی زیادہ قوم پرستی کی جو تحریکیں ہیں ان کی زیادہ پرچار کا جو کریڈٹ ہے وہ ضلع غزر کو ہی جاتا ہے. اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے پچھلے ساڑھے تین دہائیوں میں دیکھا کہ گلگت بلتستان کے اندر جو قوم پرستی کی جو ایک ویژن تھی وہ بڑی تیزی کے ساتھ سرایت کر رہی تھی. لیکن سال 2020 میں بلاورستان نیشنل فرنٹ کے جو سربراہ ہیں عبدالحمید خان صاحب کی ایک پریس کانفرنس سامنے آتی ہے جس میں اس نے کچھ سنگین انکشافات کیے. اس کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے عوامی حلقوں کے اندر کہ جو ایک سیاسی قوم پرستی پر مبنی جو ایک سیاست گلگت بلتستان کے اندر پروان چڑھ رہی تھی اس کو ایک دھچکا سا لگا ہے. ان سمیت جو دیگر سیاسی معاملات جو ایک سیاسی منظرنامہ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑے مشہور و معروف نوجوان سیاسی رہنما جس نے اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز جو ہے وہ BNF حمید گروپ سے کیا، آج ہمارے ساتھ ویب ٹاک میں موجود ہے محترم شیر نادر شاہی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ویب ٹاک کے لیے. تو بڑا سادہ اور سمپل سوال سے ہم آغاز کریں گے چونکہ آپ بھی اپنے حلقے سے الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں GBLA 21 غزر 3 سے. تو الیکشن کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں شاہی صاحب آپ کی آج کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا ویب ٹاک میں آج مجھے مدعو کیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ان حالات میں جو ہے ہمیں اس پروگرام میں دعوت دی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس وقت گلگت بلتستان میں الیکشن کا دور چل رہا ہے اور خاص کر غزر میں جس حلقے سے یاسین سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، یاسین سمال میرا حلقہ ہے. تو ہم اپنے سیاست کا جو ہے آغاز کافی ٹائم پہلے سے ہم نے کیا ہے اور وہاں پہ ایک جو روایتی ایک سسٹم چل رہا ہے ڈور ٹو ڈور کمپین کا، تو کافی ایریاز میں ہم لوگوں کے گھر گئے ہیں اور الیکشن کمپین ہم نے کیا ہے، ڈور ٹو ڈور ہم نے کمپین کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے لوگوں سے ہم ملتے ہیں اور اپنے کمپین کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ حلقے کے عوام جو اس حوالے سے ہمارا ساتھ دیں. شاہی صاحب، آپ کے حلقے سے سیاست کے بڑے پرانے اور بڑے معتبر نام اس وقت میدان میں ہیں. غلام محمد صاحب ہیں، ایوب شاہ صاحب ہیں، پھر جو ہماری رولنگ پارٹی ہے راجہ جہانزیب صاحب PTI سے وہ بھی ہیں. تو اتنے بڑے برجوں کے سامنے حوصلہ کرنے کا آپ کا یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ اصل میں حالات انسان کو یا کوئی بھی سیاسی بندہ ہے اس کو سکھا دیتی ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. دنیا کے حالات کے ساتھ ہم نے مقابلہ کیا ہے. پھر سیاسی طور پہ میں ایک باقاعدہ پولیٹیکل ورکر رہا ہوں اور حلقے کے اندر حلقے سے باہر بھی نہ صرف یاسین کی سیاست بلکہ گلگت بلتستان کی سیاست میں اپنا کردار میں نے ایز اے نیشنلسٹ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم نے ادا کیا ہے. تو ہم نے بچپن سے ہی ہمارے اندر یہ حوصلہ تھا کہ ہم اپنے علاقے کے لیے، اس خطے کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے کچھ کر کے ہم دکھائے. تو جہاں تک آپ نے جن بڑے سیاسی لوگوں کا نام آپ نے لیا یاسین کے اندر، بالکل یہ مضبوط لوگ ہیں اور پہلے بھی اس خطے کے اندر ان کی ایک جدوجہد رہی ہے اور بہت دفعہ غلام محمد کئی بار الیکشن میں جیت چکا ہے. پھر راجہ جہانزیب بھی پچھلے سال جو ہے وہ جیت چکا ہے پچھلے الیکشن میں. پھر محمد ایوب شاہ بھی ایک دفعہ وہاں پہ جیتا ہے. اب جو ہے حلقے کے عوام خاص کر نوجوان ان کے جو پرانے جتنے بھی سیاسی لوگ سے تھے ان سے تنگ آ چکے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا کوئی کارکردگی خطے کی ترقی کے حوالے سے، وہاں کی کوئی مثبت سیاست کے حوالے سے وہاں پہ نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے اس دفعہ یاسین کے میرے حلقے سے بہت سارے یوتھ کینڈیڈیٹ میدان میں آ چکے ہیں. تو میں نے بھی موقع مناسب سمجھا کیونکہ خطے کے اندر ہم قربانیاں ہم نے دے چکے ہیں، علاقے کی سیاست میں ہم یہاں پہ ہمیشہ رہے ہیں، یہاں لوگوں کے حقوق کے لیے جیلوں سے لے کے جلا وطنیوں کی حد تک ہم نے برداشت کیا اور اب میدان ہم کسی وفاقی پارٹی کے لیے ہم کھلا نہیں چھوڑ سکتے، اسی لیے جو ہے ہم تو ایسا خاص کیا آپ کا لائے عمل ہے کہ آپ ان کا مقابلہ کریں گے؟ اور ایک تو گلگت بلتستان کی سیاست میں سنا ہے کہ پیسوں کا بھی بڑا ریل پیل ہوتا ہے، تو ایسی کوئی تحریری شاعری تو آپ کی ہوگی. میرا مشن بھی یہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں عوام کے پیسوں سے یہ جیتتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، کرپشن کر کے پیسے جمع کرتے ہیں اور وہی پیسے اگلی دفعہ انتخابات میں جو ہے
انہی غریب عوام میں جو ہے تقسیم کر کے یا انہی پیسوں سے جو ہے یہ ریلیاں مناتے ہیں اور اسی طریقے سے حلقے کی سیاست کو انہوں نے متاثر کیا ہے. لیکن میرا مشن اور ہم جتنے نوجوان ہیں ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم غریب پرست لوگ ہیں, غریب گھرانوں سے ہم تعلق رکھتے ہیں, محدود وسائل ہے ہمارے پاس, لیکن اس کے باوجود بھی ہم ڈور ٹو ڈور لوگوں کو ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ پیسوں کو یہ رنگ ریلیوں کو آپ نہ دیکھیں, بلکہ آپ غریبوں کو ایسے بندے کا آپ انتخاب کریں جو آپ کا کہ حقیقی نمائندہ ہو, آپ کے حقوق کے لیے وہ بات کر سکے اور آپ کی آواز ایوانوں تک پہنچا سکے. تو میرے خیال میں اس دفعہ پیسوں کا بھی زیادہ عوام پیسوں کی طرف ہی نہیں دیکھ رہے, ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ پرانے جو سیاسی لوگ تھے انہوں نے علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا, اب نوجوان کو انشاءاللہ یہ لوگ آزمائیں. شاہی صاحب, چونکہ آپ کے حلقے سے بہت سارے کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جو پہلے رول کر چکے ہیں یا پھر بہت سارے ایسے ہیں جو رولنگ پارٹی سے اس وقت الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں, تو ایسا آپ کیا منشور لے کر آئے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو حلقے کے عوام ہے وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر آپ کو جو ہے اسمبلی میں پہنچا دیں گے؟ ہمارا مقصد تھی آج سے پہلے جتنے بھی سیاسی لوگ وہاں پہ جو جیتے ہیں یہ تعصبات کی بنیاد پر جیتے ہیں. کوئی قومیت کا نعرہ لگاتا ہے, کوئی شروع میں جو کچھ لوگ تھے انہوں نے جو ہے یہ نعرہ لگایا کہ یہاں پہ کچھ فیملیز کی سیاست رہی ہے, یہ رولز کرتے آئے ہیں, اور جب انہوں نے عوام کو پیر میروں کے مقابلے میں اور راجاؤں کے مقابلے میں جب لوگوں نے ان کو موقع دیا تو آج وہ کئی مرتبہ جیتنے کے باوجود بھی وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب آج کا جو پیر اور میر وہ خود بن گئے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منشور پہلا یہی ہے, بہت سارے ترقیاتی کاموں کا ہمارا منشور ہے, لیکن ہم منفرد ہمارا جو نعرہ ہے وہ یہی ہے کہ تعصبات سے بالاتر ہو کے ہم نے علاقائیت سے پاک ہونا ہے, برادریزم سے پاک ہونا ہے, صرف اور صرف گلگت بلتستان خاص کر اپنے حلقے کے لیے جو ہے مخلص ہو کے اس خطے کے لیے ہم نے آگے آنا ہے. شیخ نادر شاہی صاحب, آپ کے آج سے 2 مہینے پہلے کے نظریے سے تو پوری گلگت بلتستان کی یوتھ واقف تھی. آپ اس وقت تک جو موجودہ اسمبلیز کو آپ نے کٹ پتلی جو ہے اسمبلی تک یہ جو غیر فعال یا پھر اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, اچانک ایسا کیا ہوا کہ آپ نے دوبارہ اس اسمبلی کے اندر جانے کا اور یہ رخت سفر باندھا؟ گلگت بلتستان میں قوم پرست تنظیموں نے اس اسمبلی کو یہ ہم سمجھتے تھے پہلے بھی اور اب بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہے, لیکن یہ ایک ہمارے لیے ایک موقع ہے اور ہم عوام میں جائے ان کو سیاست کا شدھ بدھ ہم ان کو سکھائے اور ان کو اس خطے کے اندر ان کے حقوق سے اویئر کرے, ان کو ووٹ ڈالنے کا جو حق ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ان الیکشن کے ذریعے ہم اپنے تنظیم کو اور اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ ہم جاتے ہیں اور ان کو سمجھانے میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے سیاست کس طرح کرنی ہے, کیسے بندے کو ہم نے ووٹ دینا ہے. اور پھر جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ اسمبلی کے لیے قوم پرست ان کو نااہل کہتے تھے یا اس اسمبلی کے پاس اختیارات نہیں ہے, لیکن آج کے موجودہ الیکشن میں بلکہ اس سے پہلے بھی انتخابات میں بہت سارے قوم پرستوں نے پہلے بھی حصہ لیا ہے, اور ہم نے بھی جب ہمارا BNF حمید گروپ سے ہمارا تعلق تھا اس وقت بھی محبوب کے بھائی جو تھا یاسین سے اس نے الیکشن لڑا, پھر دوسری دفعہ جو ہے قیوم نے الیکشن لڑا, پھر گلگت بلتستان کے تمام حلقوں سے گلگت بلتستان کے جتنے قوم پرست ترقی پسند تنظیمیں تھیں انہوں نے الائنس بنایا تھا گلگت بلتستان ڈیموکریٹک. آئندہ انتخابات میں آپ کی شمولیت سے لے کر اہم سوال یہ بنتا ہے کہ شیخ نادر شاہی اپنے پرانے نظریے کو لے کر ہی اسمبلی میں جا رہے ہیں یا پھر نظریے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ نظریے میں میرے خیال میں تبدیلی نہیں آئی ہے, کیونکہ ہم قوم پرست پہلے بھی تھے, ہم قوم پرست اب بھی ہے. ہم نے اپنا طریقہ کار تبدیل کیا ہوا ہے, کیونکہ حقوق ہمیں ملنے چاہیے. گلگت بلتستان کے بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا حقوق ملنا چاہیے, بنیادی سیاسی جمہوری حقوق ان کو ملنے چاہیے. اور جہاں تک نظریات کی بات ہے, اس وقت آپ نے میں خود اس چیز کو میں وہ کر رہا ہوں کہ عبدالحمید خان صاحب واپس آ گئے میدان میں, اور انہوں نے باقاعدہ اپنے انٹرویو میں کہا کہ آزادی کے ہم نظریے سے, کیونکہ لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, گلگت بلتستان کے عوام نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, تو یہ جو نظریہ آزادی ہے ہم اس کو چھوڑ کے باقی تمام حقوق کی ہم بات کریں گے. یہ عبدالحمید خان کی رائے تھی. تو ہم بھی اب گلگت بلتستان کے جو حقوق ہیں ہم ان کی بات ہمیشہ کریں گے. تو شیخ نادر شاہی بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے جا رہا ہے؟ پاکستان زندہ مرد آباد کا نعرہ ہم نے نہ پہلے لگایا تھا اور نہ جو ہے آئندہ ہم لگائیں گے, کیونکہ ہم نے کبھی بھی جو ہے پاکستان کی مخالفت نہیں کی ہے, نہ ہم نے پاکستان کے خلاف کوئی بات کی ہے, نہ ہم نے کوئی پاکستان کے خلاف کوئی کام کیا ہے, ایسا کام جس سے ہمارا سر شرم سے جھکے, کیونکہ ہم پرامن لوگ تھے. میں اسٹوڈنٹ ونگ کا میں نے اس کو چلایا ہے, صدر بھی رہا تھا,
اور لوگوں کو ہم نے سیاسی طور پہ اویئر کیا ہے، حقوق کے حوالے سے اویئر کیا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لیکن عبدالحمید لگانا خان یا صاحب نے تو اپنے پریس کانفرنس میں بڑے ملاقاتوں کے انکشافات کی اور اس نے بڑے یوروز کی بات کی. آپ تو اس کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے، تو اس کے اعتراف جرم میں آپ بھی پھر اس کے جرائم میں تو آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے. میرے خیال میں رائٹ ہینڈ بہت سارے لوگ تھے پارٹی کے اندر. جو بھی بندہ تھا، جو بھی ہمارا ورکر ہے، وہ قریبی رہا ہے حمید کا. اور جہاں تک ہم یہاں پہ موجود تھے گلگت بلتستان کے اندر، اور گلگت بلتستان میں ہم نے مخلصی سے اور اچھے انداز میں کوئی غلط کام ہم نے کیا نہیں ہے. اچھے انداز میں سیاسی طور پہ ہم نے سٹرگل کی ہے. تو عبدالحمید خان کے جہاں تک انکشافات ہے، ان کا یہ سوال جو ہے آپ ان سے پوچھے، وہ آپ کو کلیئر کرائیں گے. مجھے ان چیزوں کا تب تک جب وہ انٹرویو آئی ہے تب میں نے وہ باتیں سنی ہے. اس سے پہلے مجھے اس چیز کا علم مطلب آپ کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی اس حوالے سے؟ نہیں، میری ملاقات نہیں ہوئی. تو پھر جو پارٹی کے معاملات تھے اس میں جو مالی معاونت ہوتی تھی وہ تو عبدالحمید خان صاحب ہی کیا کرتے تھے؟ بالکل. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ پارٹی کے جو مالی معاونت سے ہم انکار نہیں کرتے. لیکن آپ کو سب سے زیادہ اس کا قریبی مانا جاتا تھا، اور اب بھی قریبی اس لیے مانا جاتا تھا، میں ایکٹیو تھا، میں اچھے انداز میں قوم پرستی میں نے کی ہے باقی لوگوں کی بنسبت. لیکن ہر بندے نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے. میں کیونکہ بی این ایف میں رہا ہی نہیں ہوں، ان کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے بلوچستان نیشنل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، تو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں رہا ہوں. اور اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا کام اور بی این ایف پارٹی کا کام میں بہت سارے فرق تھا. تو جہاں تک ہمارا کام تھا وہ لوگوں کو اویئرنیس، ہم میگزین نکالتے تھے، اخبار لکھتے تھے، لوگوں میں پیمپلیٹس سیمینارز کراتے تھے. تو یہ ایک شعور ہم نے دیا ہے لوگوں کو. اس سے تو ان 3 دہائیوں میں آپ جب تک اس کے ساتھ رہے، کبھی ایسا ٹیٹ، کبھی ایسا اندازہ آپ کو نہیں ہوا کہ خان صاحب عبدالحمید خان صاحب کے جو ہے وہ اس کے تعلقات کہاں کہاں ہیں؟ کوئی کبھی شک بھی آپ کو نہیں؟ بالکل نہیں ہوا. کیونکہ اس سے میں ہماری تو ملاقات ہوئی نہیں تھی. ہم گلگت بلتستان میں تھے، عبدالحمید خان یورپ میں تھے. تو پھر آپ بھی عبدالحمید خان کو ایک پروفیشنل کرمنل مانتے ہیں؟ میں نہیں مانتا کرمنل. تو پھر اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا. عدالتیں ہیں، آپ عدالتوں میں جو ہے یہ کیسز چل رہے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے یہ کرمنل. یعنی عبدالحمید خان صاحب 3 سال تک، 3 دہائیوں تک آپ کو لیڈ کرتا رہا، اور اس کے معاملات کہاں تک آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. سب سے قریبی سمجھے جانے والے شیر نادر شاہی کو پتہ تک نہیں چلتا ہے. تو پھر آپ اس کو شیر عبدالحمید خان صاحب کی پروفیشنلزم کہیں گے یا پھر آپ اپنی یہ معاملہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. جو ہماری جو بات تھی، جہاں تک آپ نے قریبی آپ دیکھیں نا، ہم ان کے ساتھ نہیں رہے ہیں. ایک بندہ پردیس کے پیچھے ہے، اب وہ تھا یورپ میں تھا، تو ہم یہاں پہ گراؤنڈ میں موجود تھے. تو ہم جو کام کرتے تھے اس میں ہمیں بالکل گلٹی ہم محسوس نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے کوئی ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہم نے نہیں کیا. نہ ہی عبدالحمید خان نے ہمیں یہ کہا کہ آپ غلط انداز میں، ایون یہ بھی نہیں کہا کہ آپ پاکستان کے خلاف بات کریں، پاکستان کے خلاف نعرہ لگائے. ہمیں کبھی بھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کوئی اس طرح کی پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے یا ان کے مخالف ہے. یا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شہری کے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. چلے آپ سے اگلا سوال بڑا اہم سے سوال ہے کہ آپ کی پارٹی کی جد و جہد کو کم و بیش 3 دہائیوں پر آپ کی یہ جد و جہد مشتمل ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ایک تحریک ہے یہ ایک ضلع سے باہر نہیں آ رہی ہے. تو واقعی میں یا پھر عبدالحمید خان صاحب کی انکشافات جو ہیں وہ درست ہے، یا پھر یہ پارٹی تنظیم سازی کی کمزوریاں رہیں، یا پھر آپ لوگوں کی توجہ ضلع سے باہر نہیں آئی؟ میرے خیال میں گلگت بلتستان کے اندر آپ غزر کو فوکس کر رہے ہیں. اس وقت غزر سے زیادہ بہت سارے جگہ ہے، وہاں سے نیشنلسٹ پارٹیاں بہت ساری ہے. مثلا آپ بلتستان کی مثال لے لیں، گلگت بلتستان یونائٹڈ موومنٹ وہاں پہ ہے. آپ استور کی مثال لے لیں، گلگت بلتستان نیشنل موومنٹ وہاں پہ ہے. آپ گلگت کی مثال لے لیں، گلگت بلتستان قومی موومنٹ عبدالوحید صاحب جو اس دفعہ الیکشن میں لڑ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے نگیر سے آپ فراقرم نیشنل موومنٹ ہے، ہنزا میں آپ عوامی ورکرز پارٹی ہے. بہت سارے، یہ صرف غزر کی حد تک ہاں غزر پہ کام زیادہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بی این ایف کے دونوں جو دڑے تھے، ناجی صاحب اور حمید صاحب کا، دونوں کا جو حلقہ غزر رہا ہے، تو وہاں پہ تھوڑا زیادہ کام ہوا ہے. پھر نوجوان تھوڑے وہاں کے زیادہ انہوں نے وہ شعور ان کے اندر زیادہ. عبدالحمید خان کے نعرے کو لے کر یہاں پہ بہت سارے نوجوان روڈوں پر آئے، اس نے اس کے نظریے کا پرچار کیا. اس کی پریس کانفرنس کے بعد وہ نوجوان بڑے سخت مشکلات کا شکار ہیں. تو ان نوجوانوں کے مستقبل کا آپ کے کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ مستقبل کے ذمہ دار وہ خود ہے، کیونکہ اب میں عبدالحمید خان کو آپ حمید خان کو بری ذمہ کر رہے ہیں؟ نہیں، بری ذمہ دیکھیں نا، ایک بندے کے اوپر آپ وہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی پارٹی میں آپ جاتے ہیں تو اس میں جو ہے کوئی آپ کو زبردستی اس پارٹی میں لے کے نہیں جاتا ہے. اگر آپ لالچ کی وجہ سے گئے تو آپ غلط ہیں. اگر آپ نے نظریے کو سمجھا ہے، آپ سیاسی طور پہ شعور رکھتے ہوئے آپ پارٹی کے اندر گئے ہیں
ذمہ دار آپ خود ہیں. نہیں شیر نادر شاہی تو یہ اس وقت بھی آپ دیکھیں نا, آپ ان لوگوں کو فوکس کریں. اب اس کے علاوہ بی این ایس او کے اندر, بی این ایف کے اندر ایسے لوگ بھی تو ہیں جنہوں نے بی این ایف سے سیکھا ہے, آج وفاقی پارٹیوں میں بڑے بڑے عہدوں پہ فائز رہے ہیں اور اچھے جگہوں پہ, اچھے پوزیشنز پہ ہے سرکاری طور پہ. میں آپ جو کو بہت ساری پوزیشن پہ ہے وہ تو مثالیں پوزیشن پہ پہنچ گیا, جو قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہا ہے اس کا کون ذمہ دار؟ قربانیاں تو دینی پڑتی ہے, قربانیاں ضروری ہوتی ہے دینے کے لیے, تو ان کا ذمہ دار وہ خود ہے. اب دیکھیں نا, میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ میں اگر ناسمجھی کے طور پہ اگر میں جاتا ہوں تو وہ بھی میری غلطی ہے, اگر میں سمجھتے ہوئے جاتا ہوں تو پھر میری اپنی غلطی ہے اس چیز کو کہ یہ, کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا, میں خود مجھے زبردستی, میں عبدالحمید خان کو جانتا بھی نہیں تھا, میں کتابیں پڑھتا تھا, میں جو ہے اخبارات پڑھتا تھا, میں اس نظریے کو پڑھتا تھا, جلسوں میں جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ وہ جو نظریات تھے وہ میرے اندر آ گئی اور میں اس چیز کو پسند کر کے میں اس کے سب سے زیادہ, ہم بھی سفر ہو گئے ہیں اس وقت بہت سارے اس میں, لیکن اس کا مطلب ہم کسی ایک بندے کے اوپر ہم وہ نہیں کر سکتے. بینگ اے نوجوان کومپرس سیاسی رہنما, عبدالحمید خان صاحب کے پریس کانفرنس کے بعد کومپرس سیاسی جماعتوں کے کیا مستقبل دیکھتے ہیں گلگت بلتستان کی سیاست؟ قومپرستی میں دیکھیں نا آپ, گلگت بلتستان کی کوئی بھی پارٹی ہے, گلگت بلتستان کی کوئی بھی پارٹی ہے, ان کا نعرہ آزادی ہو یا آزادی نہ ہو, اس خالی حقوق کی بات کرے, تو میرے خیال میں گلگت بلتستان میں قوم پرستی اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہے. گلگت بلتستان میں بھی قوم پرستی ختم نہیں ہوگی. قوم پرستی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسٹیٹ کے خلاف بات کریں یا جو ہے آپ اسٹیٹ کو گالیاں دے دیں یا آپ مخالفت کریں, کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر عوامی نیشنل پارٹی ہے, پاکستان کے صوبے کے اندر بیٹھ کے ان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی سٹرگل انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر بھی جو ہے قوم پرستی آگے جا سکتی ہے, اور اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ قوم پرست تنظیموں کو جو ہے آزادی کے ساتھ آپ مشروط کریں ان کا نعرہ. شیر نادر شاہی کے بارے میں یہ بھی کہا کہ جب وہ اسکرین پڑھنے تھے یا ملک سے باہر تھے تو آپ کے بارے میں یہ بڑے اخبارات کی کٹنگز تک چھپی کہ آپ افغانستان میں موجود تھے, آپ کو افغانستان سے. یہ بات غلط ہے, میں افغانستان میں نہیں تھا. تو پھر آپ کس کی میزبانی میں پاکستان آئے؟ میں آپ کی بھی کسی نے میزبانی کی ہے یا پھر؟ میں خود پاکستان آ گیا اور میں نے خود اپنے آپ کو جو ہے ریاستی ادارے ہیں ان کے حوالے کیا, کیونکہ میرا مقصد یہ, کیونکہ یہاں حالات ٹھیک نہیں تھے. اس وقت ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا, لوگ تشدد کے شکار ہو رہے تھے, تو ایک ٹینشن کا ماحول یہاں پہ تھا. تو ہم نے یہاں بیٹھنے سے جو ہے بہتر سمجھا باہر چلے جائیں. تو میں لیگلی یہاں سے باہر گیا ہوں, افغانستان میں گیا نہیں ہوں, سعودی عربین جتنے بھی کنٹریز ہیں UAE کے, وہاں میں رہا ہوں. اور میں واپس بھی اپنی مرضی سے, کسی نے مجھے فورس نہیں کیا ہے, کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ باہر بیٹھ کے پھر جو ہے کسی کے لیے میں استعمال ہو جاؤں یا کیونکہ باہر بیٹھ کے ادھر کوئی سیاست کا کوئی مستقبل مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. اسی لیے میں واپس آ گیا اور اپنے علاقے کے اندر, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کا, کہ انہوں نے ایک اچھے انداز میں ہمیں جو ہے میزبانی ہماری کی, اور کیونکہ ہم نے غلط نہیں کیا تھا. تو جہاں تک میری ذاتی وہ ہے, تو اس کے علاوہ یہاں پہ ہم رہے, واپس آ گئے, اچھے انداز میں رہے, کافی ٹائم تک مجھے ان کے ساتھ میں نے گزاری, اور پھر ابھی میدان میں آیا ہوں سیاست میں. حمید خان کا ایک لیٹر پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر بڑا گردش کر رہا تھا اور اس میں وہ بڑے گلے شکوے کر رہے تھے کہ ریاست نے جو مجھ سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. تو ریاست نے آپ سے بھی تو کچھ وعدے کیے ہوں گے, جو آپ سے کیے ہوئے وعدے پورے ہو گئے کیا؟ میرے ساتھ کوئی وعدے نہیں ہوئے تھے. جہاں تک عبدالحمید خان کا سوال ہے وہ پھر جواب. عبدالحمید اور شیر نادر شاہی ایک پلیٹ فارم سے بلونگ کرتے ہیں. شیر نادر شاہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے, عبدالحمید خان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا. اس وقت ہم کوئی کسی پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں, ہم آزاد ہیں اور آزاد امیدوار. آزاد پھر عبدالحمید خان کو بھی تو لڑنے کی اجازت دی جائے. اس کا کیس کا مجھے پتہ نہیں ہے وہ کیوں اس کو وہ کر رہے ہیں, اس کا مجھے. بہرحال یہ اپنی جگہ ابھی تک میں تشنا ہوں کہ آپ اتنے قریب رہنے کے باوجود آپ کو ابھی تک پتہ نہیں ہے. لیکن ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نواز خان ناجی صاحب اور آپ کی پارٹی نے ایک پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کیا, ایسی بنیادی کون سی ایسی اختلاف آپ لوگوں کے درمیان آئی کہ آپ لوگوں کو رستے الگ کرنے پڑے؟ جب جو ہے ناجی اور حمید صاحب ایک اس میں تھے, اس وقت میں پارٹی میں نہیں تھا اور BNSO میں شامل نہیں تھا. پھر اس کے بعد جب تقسیم ہوا اس کے بعد میں جو ہے BNSO کے اندر, کیونکہ میری ایج اتنی نہیں ہے, تو اس کا میرے خیال میں یہاں پہ جس طرح عبدالحمید خان باہر تھے, نواز خان ناجی یہاں پہ تھے, تو اختلافات یہی تھی کہ سیاست گراؤنڈ پہ ہونی چاہیے. ناجی کا میرے خیال میں یہی وہ تھا کہ یہ گراؤنڈ میں بیٹھ کے ہم سیاست کریں گے, جبکہ عبدالحمید خان سوچ رہے تھے کہ ہم انٹرنیشنلی اس ایشو کو اٹھائیں گے. تو دونوں نے راستے الگ ہو گئے,
پھر یہ بھی مشکل تھا کہ عبدالحمید خان باہر رہے اور اس کے نام سے یہاں پہ کوئی مضبوطی سے اس قوم پرستی کو، اس سیاست کو آگے بڑھائے، تو شاید یہ مشکلات آ گئی۔ گلگت بلتستان کے اندر اس نیشنلزم کے اس ویژن کو پروموٹ کرنے میں آپ کس حد تک مطمئن ہیں کہ آپ نے جو موومنٹ چلائی ہے وہ کامیاب رہی ہے نہیں رہی ہے اب تک؟ گلگت بلتستان کے اندر چونکہ غزر سے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی قوم پرست رہنما جو ہے وہ بڑے مارجن کے ساتھ اسمبلی میں آ جاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں دیکھو قوم پرستی، خاص کر یہ بی این ایف کا ویژن الیکشن کی حد تک نہیں تھا، انہوں کا نعرہ جو ہے نظریہ آزادی کا تھا، اس کے علاوہ لوگوں کو جو ہے حقوق دینے کا تھا، لوگوں کو ایک حقوق کے حوالے سے اویئر کرنے کا تھا۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر بہت سارے لوگ، جب بی این ایف یا کوئی بھی قوم پرست پارٹی نے سیاست کا آغاز کیا، تب جو ہے بی این ایف کا نام لینا یا حقوق کی بات کرنا بہت مشکل سمجھا جاتا تھا، لیکن آج قوم پرستوں کی جو ہے جدوجہد کی وجہ سے ہی گلگت بلتستان کو حقوق مل رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کا نام جب تبدیل ہوا، یہ بھی قوم پرستوں کا ہی، یہ وفاق پرست کا بھی انہوں نے جو ہے نون قاف پیپلز پارٹی کسی نے یا کسی مذہبی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ گلگت بلتستان کا نام جو ہے ناردرن ایریاز سے ہٹا کے کوئی اور نام رکھے۔ یہ سارے جو ڈیولپمنٹس یہاں پہ کانسٹیٹیوشنلی یا حقوق کے حوالے سے ہوئے ہیں، یہ قوم پرستوں کی ہی جدوجہد کا نتیجہ۔ نہیں، میں اس پہ آپ کا تفصیلی انپٹ چاہوں گا، چونکہ آپ کہتے ہیں کہ جو بھی حقوق گلگت بلتستان کو مل رہے ہیں وہ قوم پرستوں کی جدوجہد سے مل رہے ہیں، لیکن یہاں پر تو گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے جس کی آپ نے 3 دہائیوں تک مخالفت کی۔ گلگت بلتستان کو آئینی حقوق، کیونکہ اس میں ہم اسٹیٹ کے اسٹیٹس کو ہم انڈورس کرتے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ خود یہ نہیں چاہتی ہے کہ یہ نہیں وہ کر سکتی کہ گلگت بلتستان کا فیصلہ ابھی اسٹیٹ کے جو انٹرنیشنل سٹانس ہے اس کے خلاف اسٹیٹ خود نہیں کرنا چاہتی۔ تو اب بھی جو باتیں چل رہی ہے یہ آئینی حقوق کا نہیں ہے بلکہ عبوری سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے۔ عبوری آئینی setup، صوبہ، ہاں، عبوری آئینی صوبہ یہ کر رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں، تو اگر یہ ہوا تو اچھی بات ہے۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں، یہ ہو جانا چاہیے عبوری آئینی صوبہ؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو، عوام کو جتنے زیادہ حقوق ملیں گے، یہ لوگ پاکستان سے اتنے زیادہ محبت کریں گے، وفادار رہیں گے۔ لیکن آپ لوگوں کی پارٹی کے جو گریٹر گلگت بلتستان، کشمیر، گلگت بلتستان ملا کر پھر اس سٹانس کو تو کافی نقصان پہنچے گا۔ نہیں، سٹانس کشمیر، گریٹر گلگت بلتستان، اس میں کشمیر کی بات نہیں تھی۔ بی این ایف کا جو موقف تھا پہلے وہ یہ تھا کہ گلگت بلتستان کو جو ہے، جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، کرگل لداخ سے جو شناکی کوہستان چترال کی بات ہے، ان کو ملا کے اسٹیٹ کی بات تھی، اور وہ جو ہے مسئلہ کشمیر کے ساتھ نہ تھی۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ ممکن نہیں تھی۔ تو ابھی بھی جو ہے آئینی صوبے میں بھی یہی چیز رکاوٹ آ رہی ہے، لیکن اس میں آئین میں ترمیم کر کے یہ کر سکتے ہیں۔ میں ایک اہم سوال بینگ اے پولیٹیکل ورکر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، آزاد کشمیر کو اپنا آئین دیا جاتا ہے، اپنا ایجنڈا دیا جاتا ہے، تو کشمیر سٹانس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، جبکہ گلگت بلتستان کے عوام کی اور یہاں کی قوم پرست جماعتوں کی ایک عرصے سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ آزاد کشمیر طرز کا سیٹ اپ دیا جائے، تو گلگت بلتستان کو دینے میں کشمیر سٹانس کو نقصان پہنچتا ہے، تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ آپ کی جو بات ہے اس کو میں انڈورس کرتا ہوں، میں بھی یہی کہتا ہوں جو آپ نے کہا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کو حقوق دیتے ہوئے کوئی مسئلہ کشمیر کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، تو گلگت بلتستان کو دیتے ہوئے کیوں ہوتا ہے؟ ہم بھی یہی چلو کشمیر کی طرح ہمیں بھی آئین دے دے، ہمیں بھی یہاں پہ کوئی کشمیر طرز کا سیٹ اپ ہی دے دے، اس میں ہم ان کو جو ہے سلام پیش کریں گے اگر ایسا کریں گے تو۔ شاہد صاحب، آپ جس حلقے سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہاں کی بڑی سیاسی محرومیاں ہیں، تو ایسی کون سی پرومننٹ محرومیاں ہیں جن کو لے کر آپ اپنا منشور تشکیل دیں گے، یا جن کو لے کر آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ چیزیں لے کر عوام میں جاؤں گا تو مثبت جو ہے ان کا رد عمل سامنے آئے گا؟ اس وقت جو ہمارا حلقہ گلگت بلتستان کا جو میرے خیال میں بہت پورا گلگت بلتستان، لیکن اس اسپیشلی یاسین اور شمال کی میں بات کروں گا، وہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، ایشوز ہے۔ تو روڈ کا ایشو ہے وہاں پہ، پھر وہاں پہ جو آج سے پہلے جو امیدوار جیتے ہیں انہوں نے کرپشن کا جو ہے ایک ریکارڈ قائم کیا، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے، اور ٹھیکیداریاں یہ لوگ وہاں کے جو ترقیاتی کام ہے، یہ ہر جو ہے ممبر یا وہاں کا جو پرانے جو سیاسی نمائندے ہیں ان کا کوئی عزیز یا قریب ٹھیکیدار ہوا کرتا ہے ان کے ساتھ، تو وہ اپنے نام سے جو ہے ٹھیکے الاٹ نہیں کراتے ہیں، وہ جو ہے ان اپنے ساتھ جس کو رکھتے اپنے، وہ بھی بہت قریبی اور سیکرٹ ان کا جو رکھ سکتا ہو ایسے بندے کے ساتھ۔ تو کرپشن کا خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ پھر وہاں پہ جو بجلی کے مسائل ہے، پانی کے مسائل ہے، پھر یہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا وہاں پہ مسئلہ ہے، وہاں پہ ہاسپیٹلز ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں۔ غزر کو لے کر ایک اہم سوال جو میں اکثر لوگوں سے پڑھے لکھے طبقے سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو ایک سوسائڈ کا جو ایک وہاں پہ ایک رجحان ہے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے مطلب جو سیاسی حلقے ہیں یا پھر جو چونکہ اقتدار میں ان کی بات سنی جاتی ہے، تو ایسے کوئی خاص اقدامات اب تک نظر نہیں آئے ہیں؟
تو آپ ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں, آپ ایک عرصے سے آپ نے سیاست کی ہے, سیاسی میدان میں رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کا کوئی کلیئر سٹانس ہے؟ تو اس حوالے سے میں لوگوں کو اس سے پیچھے وجوہات کیا نظر آتی ہیں ویسے آپ کو؟ وجوہات وہاں پہ محرومیاں ہیں لوگوں کے, پھر مسائل ہے, گھریلو مسائل ہوتے ہیں, پھر وہاں جو ہے آپس کی چھوٹی چھوٹی چپکلیش, تربیت کا بھی ایک بڑا فقدان ہوتا ہے. مسائل ہے تربیت, اس لیے کہ آپ کسی کو چھوٹے بھائی کو, بہن کو یا کسی کو آپ ڈانٹتے ہیں تو پھر وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں اویئرنیس مین چیز ہے, اویئرنیس سرکاری ادارے بھی وہاں پہ اس حوالے سے اویئرنیس دے دیں, این جی اوز بھی اس حوالے سے کام کرے, تو اس چیز سے ہم نکل سکتے ہیں اس کا. تو آپ اپنا کیا انپٹ دیں گے جب آپ کو تو ہم لوگوں کو اویئر کریں گے, اس میں اویئرنیس دے دیں گے, سیمینارز کرائیں گے وہاں پہ, پھر ڈور ٹو ڈور ہم لوگوں کو سمجھائیں گے کہ اس سے ان کا جو ہے کیا مسائل ہے, کوشش یہ کریں گے کہ مسائل کا خاتمہ ہو وہاں پہ. بہت بہت شکریہ شیر نادر شاہی صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کی اس ویب ٹاک کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. شیر نادر شاہی صاحب کے لیے نیک تمنائیں. اگلے کسی اور ویب ٹاک میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے رضا تابش کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.